اچانک ہونے والے واقعات کو نہ ذہن قبول کرتا ہے نہ دل، اور وہ اگرچہ دل کے احکامات پر کان دھرنے والوں میں سے نہ تھی، مگر اس کے باوجود کئی دنوں سے ایک بے چینی مسلسل اس کا گھیراؤ کیے ہوئی تھی۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے غافل ہونے کے جتن سوچ رہی تھی، اپنے طور پر اس تمام صورتحال سے بھاگ رہی تھی یا بچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ مگر اس صبح جب وہ کیمپس جانے کی تیاری کر رہی تھی، فانی نے کمرے میں آ کر اطلاع دی تھی کہ پاپا اسے بلا رہے تھے، اور اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ ہیئر برش ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھی خود کو اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے جتن کرتی رہی تھی، مگر اس کے باوجود جیسے صورتحال اختیار سے باہر تھی۔ مگر یہ فعل بھی ناگزیر تھا۔ تبھی وہ ہونٹ کھینچے ہولے سے اٹھی تھی اور باہر نکل آئی تھی۔ پاپا ناشتے کی ٹیبل پر اس کے منتظر تھے۔ زوباریہ شاید فانی کو اسکول جانے کے لیے تیاری میں مدد دے رہی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی ٹیبل کے پاس آن بیٹھی تھی۔ پاپا نے ڈان کے صفحات پر سے دھیان ہٹا کر اس کی سمت نگاہ کی تھی، پھر دھیرے سے گویا ہوئے تھے، بریک فاسٹ کر لو۔ اور میرب سیال مرے دل سے اپنے لیے چائے انڈیلنے لگی تھی۔ پاپا کچھ دیر تک خاموشی سے اپنا ناشتہ لیتے رہے، پھر اس کی سمت دیکھا تھا۔ میرب، آپ بہت انڈرسٹینڈنگ بچے ہو، میرے صورتحال کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں، مگر میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو سیکیور دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر باپ کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے بچے خوش اور پرتحفظ رہیں۔ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کو سامنے رکھ کر خواب واضح کرتا ہے۔ میرے بھی بہت سے خواب تھے، مگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پاپا تمہید باندھتے ہوئے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے، اور کتنی چپ چاپ اس کی آنکھوں سے پانی نکل کر قطروں کی صورت ٹیبل کی سطح پر بکھرنے لگا تھا۔ پاپا نے بہت ہولے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ ڈونٹ بی فولش میرب، زندگی کو بہت بہادری سے فیس کرنا ہے تمہیں۔ میں اپنے بچوں کو کمزور ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے افسوس ہے ہم نے تمہاری رائے جانے بغیر تمہاری بات پکی کر دی، مگر یہ اقدام غیر مناسب قطعی نہیں۔ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ والدین کبھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتے۔ حمیدہ بیگم زوباریہ کی کزن ہیں، قابل بھروسہ لوگ ہیں، برسوں پرانی جان پہچان ہے۔ اس کے باوجود میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کی اسٹڈی پر بھی اثر پڑا ہے، مگر میرے پاس اس سے بہتر فیصلہ نہ تھا۔ حمیدہ بیگم نے ہمیں اپنے فارم ہاؤس پر آنے کی دعوت دی ہے۔ سبکتگین لغاری چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئیں گے۔ آپ مل لیجئے گا ان سے۔ فی الحال فقط مناسبت طے ہوگی۔ حمیدہ آپا فوراً شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر میں یہ فریضہ اتنی جلد سر انجام دینے کے حق میں اس لیے نہیں تھا کہ کوئی ناانصافی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی مرضی بھی اس میں شامل رہے۔ منگنی سے شادی تک کا عرصہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہو تو آپ انکار کر سکتے ہو۔ جانے سے قبل میں یہ فریضہ اپنے ہاتھوں سر انجام دے دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے میرے حق سے محروم نہیں کرو گے اور میری خواہش کا احترام کرو گے۔ مظہر سیال کے لہجے میں ایک مان تھا، اور میرب سیال سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے پانی کے قطرے ایک تواتر کے ساتھ ٹیبل کی سطح پر گرتے رہے تھے۔ مظہر سیال بات جاری رکھتے ہوئے بولے، حمیدہ بیگم کے ساتھ طے پایا ہے کہ جب تک ہم علاج کی غرض سے بیرون ملک مقیم رہیں گے، آپ ان کے ہاں قیام کریں گی۔ پاپا کا حکم عجیب تھا، تبھی شاید اس تمام عرصے میں پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بچوں جیسی باتیں نہیں کرتے بیٹا۔ زوباریہ ہوں گی نا میرے ساتھ؟ مظہر سیال نے کسی قدر تیزی سے کہا تھا، مگر شاید اندازہ ہونے پر بہت مدھم انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پھر تمہاری پڑھائی کا بھی حرج ہوگا۔ تم بہت سا پڑھو، بہت قابل انسان بنو، یہ میرا خواب ہے۔ مظہر سیال اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اپنی خواہشات کا انبار لگا رہے تھے، اور وہ سر جھکائے میز کی گیلی سطح کو تکتی رہی تھی۔ پھر ان کے چپ ہونے پر یکدم سر اٹھایا۔ میں کسی کے گھر نہیں رہوں گی، کہنے کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کیا مجھے پریشان کرو گی؟ بابا نے اسے وضاحتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بولی تھی، تبھی وہ بولے تھے، دیکھو بیٹا، بات چند روز کی ہے، اور حمیدہ آپا کوئی اجنبی نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں،
دل بولے جا رہا تھا مگر اس کے لبوں پر کئی قفل پڑے تھے۔ مظہر سیال نے اسے بغور دیکھا تھا۔ پرسنل؟ کہیں اور وابستگی ہے آپ کی؟ وہ اعتراض کی وجہ جاننا چاہتی تھیں۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر؟ مگر وہ چپ رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ دوسرے ہی پل اٹھی تھی اور شولڈر بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی تھی۔ ایک روشن صبح اس کے سامنے روشنی کا سفر کر رہی تھی۔ بہت سی چمکیلی روشنی کے ارد گرد بکھری تھی مگر اندر کہیں بہت زیادہ گپ اندھیرا تھا اور وہ اس اندھیرے میں خود کو تلاشتی پھر رہی تھی مگر سرا کہیں بھی نہ تھا۔ محبت اپنی شباہتیں ڈھونڈتی ہے، آتے جاتے موسموں میں، گزرتے لمحوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف چہروں میں، مختلف آنکھوں میں۔ محبت کا یہ وتیرہ ہے، اضطرابیوں کے سنگ زرد پتوں کی طرح بے سمت اڑنا اور منزلوں کا تعاقب کرنا۔ تغیرات زمانے کے باوجود یہ بے خودی تھمتی نہیں ہے، یہ شوق سفر رکتا نہیں ہے مگر اپنی کھوج جاری رہتی ہے، ناکامیوں سے بے پرواہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ گی کا مدھم لہجہ فضاؤں میں خوشبو کی صورت بکھرتا جا رہا تھا۔ ٹورنٹو اب بھی انہی فضاؤں کی زد پر تھا۔ سنی بروک پارک میں خشک زرد پتے اسی انہماک سے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری خاموشی سے اس کی سمت تکتا رہا تھا، پھر جانے کیوں ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ گی اس کے مسکرانے پر اسے دیکھنے لگی تھی، شاید اسی لیے وہ وضاحتی انداز میں گویا ہوا تھا۔ لڑکیاں شاید ساری ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس کے تجزیے پر وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگی تھی، پھر ہولے سے گویا ہوئی تھی۔ کیا مشرقی لڑکیوں کی سوچ ایسی ہی فطری ہوتی ہے؟ اور وہ ہنس دیا تھا، پھر قدرے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے تھے۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ گی کی جانب سے استفسار ہوا تھا۔ میں پاکستان میں زیادہ رہا نہیں، 10 برس کا تھا جب ماں یما نے پڑھنے کی غرض سے برنٹین بھیج دیا تھا۔ عرصہ دراز تک وہیں رہائش پذیر رہا، کبھی کبھار پاکستان جانا ہوتا رہا مگر ڈیوریشن بہت کم رہا۔ پڑھائی سے فراغت ہوئی تو خاندانی امور کی ذمہ داریاں کاندھوں پر آ پڑی تھیں، کاروبار کا آغاز ہوا، ملکوں سفر کرنے لگا اور کسی اور طرف کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لڑکیوں سے کبھی وابستہ نہیں رہے۔ گی کو کسی قدر حیرت ہوئی تھی اور وہ مسکرا دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اس لمحے تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، فطری تقاضوں سے خود کو بچا نہیں سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مشرقی لڑکیوں سے میرا سابقہ اس طور نہیں پڑا۔ بہت سی کزنیں ہیں مگر انہیں میں نے کبھی ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کسی بھی مبالغہ آرائی کے بغیر صاف گوئی سے کہتے ہوئے شانے اچکائے تھے اور جواباً گی بہت سی بے یقینی آنکھوں میں بھرے اسے تکنے لگی تھی۔ یعنی مغرب میں تمہاری وابستگی لڑکیوں سے رہی؟ جانے اس نے کیا جاننا چاہا تھا۔ سردار سبکتگین حیدر لغاری نے اپنی ازلی تمکنت سے اس کی سمت نگاہ کی تھی۔ وہ دھان پان سی نظر آنے والی گی اس لمحے اپنے چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ اس چہرے کے رنگوں میں ایک تغیر کی سی کیفیت تھی، ان فضاؤں کو مات دیتے لبوں پر خاموشی کا پہرا تھا۔ سبکتگین لغاری اس کی سمت سے دھیان ہٹا کر چہرے کا رخ پھیر گیا تھا مگر اس لمحے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ اتری تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کیا؟ گی چہرے کا رخ پھیرے پھیرے بولی تھی۔ یہی میری لڑکیوں سے وابستگی؟ انداز سرسری تھا مگر لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ گی کچھ نہیں بولی تھی مگر سرسراتی پاگل ہوائیں بہت چپکے چپکے کچھ دھیمی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ کیا کسی سرد خانے سے کوئی بے خودی ہولے ہولے سر اٹھا رہی ہے؟ بہت ہولے سے جھک کر سردار سبکتگین نے ایک مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ شرارت سے بھرپور لہجہ گویا ہوا تھا۔ گی یکدم چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی مگر وہ جس سرت سے گویا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ سرت سے اس کے انداز میں تغیر واقع ہوا تھا۔ چہرہ کسی قدر بے تاثر اور انداز لاپرواہیانہ تھا۔ شرارت کرنے والا اس کی جانب قطعی اس گھڑی متوجہ نہ تھا۔ گی اسے دیکھتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ تم بہت بے تاثر ہو، سرد، جامد، خود کو فقط پوز کرتے ہو یا پھر ہو بھی۔ وہ اس کے متعلق شاید کوئی تاثر قائم نہ کر پا رہی تھی، تبھی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔
اور سبکتگین حیدر لغاری کے لبوں پر اس لمحے جانے کیوں مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میرے بارے میں جاننے کی متلاشی ہو؟ عجب سوال تھا۔ گی نے کسی قدر حیرت سے دیکھا تھا، شاید اس کے چہرے سے کچھ اخذ کرنا چاہا تھا، مگر پھر ناکام ہو کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم کوئی عام آدمی ہرگز نہیں ہو، بہت تھکے ہوئے لہجے میں، جیسے وہ اعتراف کرتی ہوئی چہرے کا رخ پھیر گئی تھی، اور اس لمحے سبکتگین کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تم یہ اعتراف کرنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو۔ ایک ازلی تمکنت اس گھڑی نہ صرف لہجے میں تھی بلکہ آنکھوں سے بھی یہ احساس ہویدہ تھا، مگر گی کچھ نہیں بولی تھی۔ کچھ دیر تک اس کے درمیان طویل خاموشی رہی تھی۔ سرسراتی خنک ہوائیں ہولے ہولے بہت سی مدھم سرگوشیاں کرتی پاس سے گزرتی رہی تھی، مگر ان مدھم سرگوشیوں پر نہ گی نے کان دھرے تھے نہ ہی سبکتگین نے۔ بہت سے لمحے خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئے تھے، پھر انہی خاموش لمحوں میں سردار سبکتگین نے اس دھان پان سی لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور قدرے دھیمے انداز میں مسکراتا ہوا گویا ہوا تھا، کیا تمہیں مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں، گی اس کی جانب دیکھے بغیر بولی تھی۔ سبکتگین بغور اس کے سمت تکتا رہا تھا، لبوں کی مسکراہٹ اس گھڑی گہری ہوئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو، دھیمے لہجے میں دریافت کیا تھا۔ گی چند ثانیوں تک خاموش رہی تھی، پھر ہولے سے گردن پھیر کر اس کی سمت دیکھا تھا اور اس قدر آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، بہت برجستہ اعتراف تھا۔ سردار سبکتگین اسے دیکھنے لگا تھا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی تھی، شاید جو بولی تھی وہی کافی تھا۔ سردار سبکتگین کے لبوں پر بہت ہولے سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم پہلی لڑکی نہیں ہو جو ایسا اعتراف بلا تامل کر رہی ہو۔ گی نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ہی نہیں لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، یقیناً وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اور اس لمحے گی کے گداز لبوں پر بھی مسکراہٹ بہارے کے سارے رنگ اپنے ہمراہ لیے دبے پاؤں اتر آئی تھی، جسے چھپانے کے لیے اس نے روایتی جاپانی لڑکیوں کی طرح نہ تو چہرے پر ہاتھ دھرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اس تر و تازہ مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سبکتگین نے الٹا سوال داغ کر اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ لبوں پر پھیلی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ گی کے اس سوال سے حد درجہ محفوظ ہوا ہے۔ گی نے سرسری انداز میں شانے اچکائے تھے، انداز لاپرواہ سا تھا۔ سبکتگین نے یکدم ہاتھ بڑھا کر اس کے سبھی چہرے سے پہرا دیتی ان شرارتی لٹوں کو چھوا تھا۔ گی ایک پل میں جیسے بیدار ہوئی تھی، بے ارادہ ہی ذرا پیچھے کھسکی تھی۔ لمس کوئی انگارہ جیسا تھا، مگر سبکتگین کی محویت قطع نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اسی طور اس کے سمت تکتا رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہوگی۔ لہجہ مدھم تھا، مگر گی کچھ نہیں بولی تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی ان دونوں کے درمیان سفر کرتی رہی تھی، پھر اچانک گی نے سر اٹھا کر اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا تھا۔ تم اب تک یہ بات کتنی لڑکیوں سے کہہ چکے ہو؟ اتنی ہی جو تمہارے جتنی خوبصورت تھیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ گی جانے کیوں اسے بغور تکنے لگی تھی، پھر دھیمے لہجے میں بولی تھی، اور ان خوبصورت لڑکیوں میں اتنی خوبصورت کتنی تھیں جو تمہارے دل کو چھو سکیں؟ سبکتگین کچھ نہیں بولا تھا، بس فقط اسے دیکھتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر گیا تھا۔ گی کچھ دیر تک اسے تکتی رہی، پھر بول اٹھی تھی۔ جو بہت کم مسکرانے والے ہوتے ہیں، وہ جب مسکراتے ہیں تو مسکراہٹ ان کے چہرے پر بہت بھلی لگتی ہے، ایسے ہی جیسے تمہارے چہرے پر۔ اس کا تجزیہ بہت برجستہ تھا۔ سبکتگین اس کی سمت تکنے لگا تھا۔ تمہیں کیسے لگا میں کم کم مسکراتا ہوں؟ تمہارے چہرے سے بہت تناؤ کی سی کیفیت ہے، بہت حد تک سرد جامد اور بے تاثر۔ شاید تم بہت اچھے ہو اندر سے، مگر تمہارا چہرہ اس بات کی ترجمانی نہیں کرتا۔ اور وہ ہنس دیا تھا۔ اپنی رائے تبدیل کر رہی ہو؟ نہیں، بہتر انداز میں واضح کر رہی ہوں۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی سمت تکنے لگا تھا۔ فقط خوبصورت ہی نہیں، بہت زیادہ ذہین لڑکی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس پر پہیلیوں کی صورت میں کھل رہی تھی۔ شاید اسی لیے اس کے ساتھ بات کر کے سبکتگین کو لطف آ رہا تھا۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی؟ وہ بہت چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کو تکنے لگی تھی۔ وہ بغور سمت تک رہا تھا۔
اور اس لمحے ان خواب خواب آنکھوں کے رنگ یکدم بدلنے لگے تھے۔ کتنی ویرانیاں کرنے لگی تھیں اور گھی اس کے سمت سے چہرے کا رخ پھیر گئی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر وہ اس وقت اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھمانے لگی تھی۔ انداز بے اضطراری تھا۔ سبکتگین اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے تم سے بے وفائی کی؟ وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہوا گویا ہوا تھا۔ وہ یکدم سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ کیا بہت چاہتی تھیں تم اسے؟ اسے کسی قدر حیرت ہوئی تھی۔ گھی کچھ نہیں بولی تھی۔ تبھی جیسے وہ اس کی عقل پر ماتم کرتا ہوا گویا ہوا تھا۔ محبت اس زمانے کی شے نہیں۔ کرتے ہوں گے کوئی بے وقوف جن کے پاس عقل کا فقدان ہوتا ہوگا، پھر وقت کی فراوانی، مگر آج کے دور میں قطع نہیں۔ وقت کس کے پاس ہے؟ کتنی گہما گہمی ہے، افراتفری ہے، اور ایسے میں محبت نان سینس۔ ایسا مت کہو، محبت کوئی فضول شے نہیں ہے۔ تو تم واقعی محبت پر اس درجہ ایمان رکھتی ہو؟ بے وقوف لڑکی، تبھی تمہاری آنکھیں اس قدر ویرانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے باور کرانے والے انداز میں بولا تھا۔ سنو، یہ فقط بے وقوفی ہے، یہ بس دماغ کا خلل ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی۔ وہ کہہ کر رکا تھا۔ گھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ او مائی گاڈ، کتنی بے وقوف ہوتی ہیں یہ ساری لڑکیاں۔ سنو، وہ جو کوئی بھی تھا تمہاری زندگی سے جا چکا۔ تم پر زندگی کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ تمہیں بھی اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اسے۔ بھول جاؤ اسے، تم بھی خوش رہو، اپنے حصے کی خوشیاں تلاشو، جس طرح کہ وہ تلاش کر رہا ہوگا۔ وہ بہت جذباتی انداز میں بول کر چپ ہو گیا تھا، مگر گی تب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اٹھی تھی اور تھکے ماندے قدموں سے واپسی کا سفر طے کرنے لگی تھی۔ سبکتگین کتنی ہی دیر تک بیٹھا اس سمت تکتا رہا۔ تقریب تو فقط منگنی کی تھی، مگر کلاس اور اسٹیٹس کے تحت اقدامات انتہائی پروکار تھے۔ ہر شے معمول پر تھی۔ افنان علی خان دوستوں میں گھرا کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر میں اس لڑکی کے ساتھ اس کی نسبت طے ہونے جا رہی تھی، جس کے لیے اس نے اپنی عقل کے ساتھ اندھیا دیا تھا۔ ماں اور بہنیں قدرے پرجوش تھیں اس کے لیے۔ لڑکی ڈھونڈنے کے لیے مہینوں اس مہم پر صرف ہوئے تھے۔ گھنے ہو بڑے، پھر مت کہنا پھنسا دیا۔ کوئی ہے تو بتا دو، ابھی تیر کمان میں ہیں۔ بڑی بہن شادی شدہ عریشہ اپنے 2 سالہ غازی کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ فقط مسکرا دیا تھا۔ یقین نہیں آتا بھائی، اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی آپ نے کہیں دھواں دھار قسم کا عشق نہیں فرمایا۔ انوشا بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد گویا ہوئی تھی۔ دیکھیں، کوئی ہے تو فوراً بتا دیں، یاد نہیں پڑ رہا تو خوب سوچ لیں، یادداشت کو خنگال لیں، کہیں تو ہوگی، کہیں تو کوئی نظر آئی ہوگی۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ دریافت کر رہی تھی، اور اس نے اس کے سر پر چپت لگا دی تھی۔ اتنے دنوں کا وقت دیا گیا تھا، مگر وہ کیا فیصلہ کرتا؟ کوئی کہیں تھا ہی نہیں۔ اتنی جلدی کیا ہے تم لوگوں کو؟ کچھ نہ بن سکا تو اعتراض کر ڈالا۔ اکلوتے ہو 2 بہنوں کے، کتنے چاؤ ہیں دل کے، سمجھتے ہی نہیں ہو؟ عریشہ نے ڈپٹا تھا۔ اور کیا، آئے دن کتنی شادیاں ہوتی ہیں خاندان میں، جاننے ملنے والوں میں، اور میری سہیلیاں چٹپٹے انداز میں روادات سناتی ہیں۔ یہ نئے کپڑے بنتے ہیں، لمبی شاپنگز ہوتی ہیں، مزے آتے ہیں نا۔ انوشا کی رائے بھی اہم ترین تھی۔ تم لوگوں کو قربانی کا بکرا میں ہی ملا تھا؟ وہ انتہائی معصومیت سے احتجاج کر رہا تھا۔ فیضان علی اور فاطمہ علی خان بچوں کی نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے۔ کتنے عرصے تک وہ بہنوں کی فرمائش کو ٹالتا رہا، کبھی کاروباری مصروفیت کے بہانے، کبھی کسی اور بہانے، مگر آخر کب تک؟ بالآخر ہتھیار ڈالنے پڑے جب انہوں نے لامیا کی تصویر اس کے سامنے ڈال دی۔ یہ کٹکھنی بلی! وہ بری طرح چونکا تھا۔ نہ چہرہ نیا تھا، نہ نام۔ کتنے پرانے فیملی ٹرم تھے۔ بابا کے بزنس پارٹنرز رہ چکے تھے توقیر صاحب۔ برسوں پرانی جان پہچان تھی، برسوں پرانے تعلقات تھے، کوئی اجنبی نہ تھی وہ اس کے لیے۔ افنان علی خان، بات دراصل یہ ہے کہ بھائی تو آپ ہمارے اکلوتے ہیں، مگر ہم حتمی طور پر کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے سوا تمہیں کوئی لڑکی نہ سمجھ سکتی ہے، نہ برداشت کر سکتی ہے۔ عریشہ باور کرواتے ہوئے بولی تھی۔
وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہ گیا تھا۔ سر پیٹو، چاہے جو مرضی کرو، اب اور بہانے نہیں چلنے والے۔ اٹس انف، لامع حق آخری آپشن ہے۔ پہلی کون سی تھی؟ وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ عریشہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ اچھا، اب زیادہ بیبی بچے مت بنو، بس ہم نے لامحہ کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور اسے سوچنے کے لیے وقت دیا گیا تھا اور اس کے پاس کوئی اور فیصلہ نہ تھا۔ تمہیں کبھی تو کسی سے محبت ہوئی ہوگی؟ عریشہ بڑی تھی مگر سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، مگر وہ سر نفی میں ہلانے لگا تھا۔ کبھی کوئی ہلکا سا کرش بھی نہیں؟ عریشہ نے مزید کریدا تھا اور عفنان علی خان کا دل اپنا سر پیٹنے کو چاہا تھا۔ تنہائی کے کتنے لمحوں میں اس نے لامحہ کے متعلق سوچا تھا، مگر دل کیسا چپ چاپ سا تھا، اور تب اس نے فرد کو وکیل کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا تھا۔ لامحہ حق کوئی اجنبی تو نہ تھی اس کے لیے۔ عادات تو سبھی کچھ منکشف تھا، سب خوش تھے، اور اس نے ان خوشیوں پر اپنی رضامندی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ لامحہ حق کتنی حیران رہ گئی تھی۔ عفنان علی خان، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ جیسے ہی فیصلے کے متعلق اسے علم ہوا، اس نے جھٹ فون کر ڈالا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ قطع نہیں، بلکہ یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر ہونے جا رہی ہے۔ عفنان علی خان، میں نے کبھی تمہیں اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ اس زاویے سے تو یقیناً سوچا ہوگا۔ اس زاویے سے تو یقیناً سوچا ہوگا، وہ برجستگی سے بولا تھا، مگر وہ قطعی برا منائے بغیر بولی تھی۔ اب تو ایسے ویسے ہر زاویے سے دیکھوں گی، اب ہمیشہ کے لیے میرے ہونے جا رہے ہو۔ وہ مسرور تھی، اور عفنان علی خان بھی مسکرا دیا تھا۔ منگنی کی تاریخ طے ہوئی تھی، اور بالآخر یہ دن بھی آن پہنچا تھا۔ لامحہ حق تیاری کے لیے پولر گئی ہوئی تھی، اور اس کے انتظار میں تقریب تاخیر سے 2-4 تھی۔ خدا کر کے لامحہ حق تیار ہو کر پہنچی تھی۔ ان فضول قسم کی رسموں میں وقت کے ضیاع کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ رسم کے لیے جب وہ اس کے قریب تھی، عفنان علی خان نے خالصتاً کاروباری انداز میں کہا تھا، اور وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ فار گاڈ سیک عفنان علی خان، اس سے بھی کوئی بزنس اسائنمنٹ جان کر صبر کر لو۔ وہ اس کے جلے بھنے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ بغور اس پر نگاہ کی تھی۔ منہ میں سے تو ہوا خارج کر دو، پھولا ہوا چہرہ قطعی اچھا نہیں لگ رہا، اور وہ جواباً گھورنے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو تمہیں پرواہ ہے کوئی؟ اچھی لگ رہی ہو۔ عفنان علی خان نے کان کے قریب بڑی مدھم سی سرگوشی کی تھی، اور پھر اسی سرحد سے سیدھا بھی ہو گیا تھا۔ لامحہ حق اس کی سمت تکنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اطراف پر نگاہ دوڑا رہا تھا، مگر مخاطب وہی تھی۔ نظریں جھکاؤ، لڑکیاں اتنی بے باکی سے دیکھتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ چڑھانے والے انداز میں گویا ہوا تھا۔ لامحہ گھورتی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ تبھی فاطمہ نے بیٹے کو منگنی کی رنگ تھمائی تھی۔ رسم شروع کرو بیٹا۔ عفنان علی خان نے مخملی ڈبیا کو ہاتھ میں لے کر بیش قیمت رنگ برآمد کی تھی۔ پھر ذرا دیر کو یوں ہی انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو، پہناؤ بھی۔ لامحہ حق شرارت سے مسکراتی ہوئی گویا ہوئی تھی، مگر اس نے کسی قدر سنجیدگی سے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر بہت ہولے سے اس کا مخروطی ہاتھ تھام لیا تھا۔ خرد کا فیصلہ تھا، عقل نے مہر ثبت کی تھی، دماغ ساتھ تھا اور دل خاموش تھا۔ عفنان علی خان نے بہت ہولے سے رنگ لامحہ کی مخروطی انگلی میں پہنانی شروع کی تھی۔ نگاہ اسی سمت سامنے اٹھی تھی، اور نظر ساکت رہ گئی تھی۔ 4 سمت سے اٹھنے والے شور نے اعلان کر دیا تھا کہ بندھن بن چکا ہے۔ کئی وشیز دینے والے قریب آ رہے تھے، اور اس لمحے عفنان علی خان کو چونکنا پڑا تھا، مگر نظر تھی کہ بار بار اسی سمت اٹھ رہی تھی۔ وہ اب بھی مسکراتی ہوئی تالیاں بجا رہی تھی۔ سفید لباس میں شانوں پر سے بال بکھرائے تھے۔ تر و تازہ چہرے پر 2 جگنو سی آنکھیں لیے بہت عام سی ہونے کے باوجود کوئی خاص بات تھی جو اسے خاص کر رہی تھی۔ عفنان علی خان کیسے بے خود سا اسے دیکھے گیا تھا۔ اب وہ باقاعدہ ہاتھ ہلا کر وش کر رہی تھی، شاید لامحہ کی کوئی جاننے والی تھی۔ ارد گرد ہجوم تھا، شاید اس لیے اب تک آگے بڑھ کر مبارکباد نہ دے سکی تھی۔ ارد گرد کئی لوگ تھے، کئی چہرے تھے، مگر جیسے بے اختیاری غالب آتی جا رہی تھی۔ پہلی بار ایک اضطرابیت نے دبے پاؤں وجود کے علاقے میں قدم دھرے تھے۔ شاید پہلی بار وہ اتنا بے خود ہوا تھا، شاید پہلی ہی بار دل دھڑکنے کی صدا آئی تھی۔ کتنے حسین چہرے دیکھے تھے،
کتنے دلربا پیکر نظروں سے گزرے تھے، پھر ایسا خاص کیا تھا اس میں؟ عفنان علی خان نے کتنی بار سرسری جان کر نگاہ چرانی چاہی تھی، تمام تاثر کو جھٹکنا چاہا تھا، سارے اقدامات ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے، نظریں بار بار اسی سمت اٹھ رہی تھیں اور وہ اس کی سننے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ ان کی سمت بڑھی تھی۔ تھینک گاڈ مجھے بھی قطار میں جگہ ملی، وہ لامعہ حق کو وش کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ لامعہ اس کے ہاتھ سے بکے لے کر ایک طرف دھرا تھا اور اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کہا بھی تھا میرے قریب رہنا، مگر تم ان سے تو ملو، یہی ہے موصوف عفنان علی خان۔ لامعہ حق کی کوئی قریبی شناسہ تھی، شاید تبھی وہ تعارف بھی انتہائی غیر رسمی انداز میں دے رہی تھی۔ جواباً جانے اس نے ہولے سے کیا کہا تھا کہ لامعہ حق کا خوشگوار قہقہا فضا میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ عفنان علی خان اس گھڑی دانستہ بے تاثر بننے کی کوشش کرتے ہوئے کسی اور سے مخاطب تھا، چونکا تب جب لامعہ نے متوجہ کیا، یہ انابیہ شاہ ہے، میری بیسٹ فرینڈ، میرے لیے یہ بے حد اہم ہے، سو تمہارے لیے بھی اس کی اہمیت اسی طور ہونی چاہیے۔ لامعہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تر و تازہ چہرے والی لڑکی اس گھڑی عفنان علی خان کی جانب متوجہ تھی اور بڑی شگفتگی سے مسکراہٹ اس کے گداز لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی، اور اس کی جگنو سی آنکھیں کتنی آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ اس چہرے پر ایسا خاص کیا تھا؟ کیا کشش تھی جو نظروں کو اپنے سنگ باندھ رہی تھی؟ کچھ اس درجہ خوبصورت بھی نہ تھیں وہ؟ پھر دل سے سوال ایک بار پھر اٹھا تھا، نظریں ایک بار پھر از سر نو اس کا جائزہ لینے لگی تھیں اور نگاہ لمحہ بھر میں اس کی چمکتی آنکھوں پر ٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتاؤ کیسی ہیں؟ جھیل سیف الملوک جیسی؟ کہیں اندر سے یکدم آواز آئی تھی اور لفظ باز گزشت ہوئے تھے۔ لامعہ حق کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، وہ جادو سی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وقت خواب گزر رہا تھا اور وہ خاموش تھا، نگاہ لمحہ بھر کو چرائی تھی۔ اندر کہیں پھر متواتر شور ہونے لگا تھا، مگر وہ جیسے خود پر بند باندھے ہوئے دانستہ اس وجود سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ مکمل بے تاثر تھا، دوستوں کے ساتھ مصروف تھا، مگر ہر کوشش جیسے رائے گا تھی۔ کتنی مدھم سرگوشیاں اس کے اندر ہوتی جا رہی تھیں، اور وہ ان کیفیات کو نہ سمجھتے ہوئے کتنی دیر تک حیران سا رہا تھا۔ لیکن سمجھ جیسے ان آنکھوں نے ذہن رکھ کی تھی، کچھ اختیار ہی نہ رہا تھا اور بے اختیاری نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ درد کے لمحے کتنے کٹھن تھے، گزرتا ایک ایک پل جیسے صدیوں پر محیط تھا۔ کیسی قیامتیں گزر رہی تھی دل پر، مگر ضبط کس قدر لازم تھا۔ دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ کارڈیو ویسکولر 00 وارڈ میں وہ کتنی بار ماں کے پاس دبے قدموں آیا تھا۔ فارحہ کے لیے اسے تھکن سے چور دیکھنا محال تھا۔ دل کا درد کس قدر بڑھنے لگا تھا۔ ماہا کی حالت الگ خیر تھی، اس کے لیے خالہ کو اس نے گھر چھوڑا تھا، مگر خود ایک لمحہ بھی ماں کے پاس نہ ہٹا تھا۔ 2 روز گزرنے کے بعد فارحہ کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی تھی۔ سید اذہان حسن بخاری کتنی دیر تک ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے خالی نظروں سے اسے تکتی جا رہی تھیں۔ اذہان حسن بخاری بہت آہستگی کے ساتھ سر جھکا گیا تھا، اور تب بہت آہستگی کے ساتھ اندر پل پل بہتا ہوا پانی آنکھوں کی صورت کنارے توڑتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا۔ اگرچہ وہ کسی بھی صورت کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب خود اپنے آپ پر ضبط کے بند باندھنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ہی لمحوں کا سامنا اذہان حسن بخاری کو بھی کرنا تھا۔ فارحہ خالی نظروں سے بیٹے کو دیکھتی رہی تھی اور گرم سیال پلکوں کے کناروں سے چپ چاپ باہر کی سمت گامزن رہا تھا۔ اذہان حسن بخاری نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا تھا، بہت پرعزم انداز میں گویا ہوا تھا، میں ہوں نا، آپ تنہا نہیں ہیں ممی۔ شاید وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر آنسوؤں کا کوئی گولا جیسے حلق میں اٹک گیا تھا اور وہ چپ ہو کر چہرے کا رخ پھیر گیا تھا۔ چند ثانیوں تک اسی طرح چپ چاپ اندر کے درد کو باہر منتقل کرتا رہا، پھر ایک عزم سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ میری ہمت آپ ہے ممی،
میں اور ماہا آپ کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ کمزور بہمت ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اتنی ہی جتنی آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ جوان اولاد کسی قدر انتشار کا شکار تھی۔ فارحہ کسی قدر بے بسی سے بیٹے کو ٹوٹنے پھوٹنے کے اس عمل سے گزرتا دیکھ رہی تھی۔ ممی پلیز، اذہان نے ہاتھ بڑھا کر ماں کے بالوں میں جذب ہوتے قطروں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پہنچا تھا، پھر اسی قدر آہستگی سے بولا تھا، ممی آپ نے ہی کہا تھا نا زندگی میں کوئی بھی نقطہ اختتام نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جس اسٹاپ کو آپ فل اسٹاپ تصور کر رہی ہیں وہی اس سے آگے ایک نیا پیراگراف شروع ہوتا ہو۔ ممی آپ کی بتائی ہوئی وہی چھوٹی سی بات آج میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دوسروں کے لیے رشتوں کے مفہوم بدل سکتے ہیں، ہمارا ہر تعلق آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے جو درس دیا وہ مجھے آج بھی ازبر ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں نے کہیں بھی رشتے کے کسی تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا۔ شاید غلطی میری ہی تھی، یہ سب کچھ میرے ہی باعث ہوا۔ مجھے بابا کے اور آپ کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر میں مداخلت نہیں کرتا تو شاید صورتحال ایسی نہ ہوتی۔ اس کا دھیما لہجہ احساس جرم سے چور تھا۔ سر جھکائے وہ بول رہا تھا، میں خود کو آپ کا، ماہا کا مجرم خیال کرتا ہوں۔ شاید میں خود کو کبھی معاف بھی نہ کر سکوں، مگر یقین کیجئے میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مجھے آپ کی خیر خواہی مقصود تھی مامی۔ میں اس آشیانے کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس کا حصہ میں بھی ہوں۔ مجھے بھی وہ گھر اسی طرح عزیز ہے۔ یہ اقدام خیر خواہی کے لیے تھا، مگر آئی ایم سوری ممی، میں آپ کا گھر نہیں بچا سکا، اپنی بہن کو تحفظ نہیں دے سکا، اس کی خوشیوں کو قائم نہیں رکھ سکا۔ میں آپ کا بہت نالائق بیٹا ہوں ممی، بہت برا بھائی ہوں۔ ٹوٹے لہجے میں حد درجہ شکستگی تھی۔ فارحہ چپ چاپ بیٹے کو تکتی رہی تھی، آنکھوں سے تواتر پانی بہتا، اندرونی کیفیت کا غمار تھا۔ ممی مجھے نہیں معلوم تھا صورتحال اس درجہ شدت اختیار کر جائے گی۔ اگر یہ معاملہ اسی قدر سنگین تھا جب مجھے اپنے دوستوں کے ذریعے بابا کے متعلق پتہ چلا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہم نے اپنے والدین کے لیے عزت و مرتبے کے بہت بلند درجات مقرر کر رکھے ہوتے ہیں، اور اگر ان درجات سے 1 انچ بھی وہ رشتہ گرنے لگے تو ہمیں بے حد برا لگتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے اچھا نہیں لگا جب میرے پاپا کے بارے میں مجھے کسی اور سے پتہ چلا۔ وہ شکایتیں جو والدین کو جوان اولاد سے متعلق ملتی ہیں وہ مجھے اپنے باپ سے متعلق موصول ہوئیں۔ یہ میرے لیے کم نہیں تھا ممی۔ جب میں نے آپ کو مطالعہ کیا تو مجھے کسی قدر یقین تھا کہ صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور ہوا تو اس کے برعکس۔ میں جتنا صورتحال سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا حالات اتنے اختیار سے باہر ہوتے چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے آپ دونوں کے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے تھا، اور جس طرح بابا چاہتے تھے گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ممی، آپ کو مجھے نہیں روکنا چاہیے تھا۔ میرے گھر سے نکل جانے سے آپ سے یا ماہا سے رشتہ قطعی ختم نہیں ہو جاتا، مگر میرے ایسا کرنے سے آپ کا گھر ضرور بچ جاتا۔ بابا ایسی راہ اختیار نہ کرتے جو انہوں نے اب اختیار کی۔ وہ بہت آرام سے سارے الزامات اپنے سر لے رہا تھا، وہ سارے جرم بھی جو اس سے سرزد نہیں ہوئے تھے، وہ بھی جن میں سرے سے اس کا کوئی قصور ہی نہیں نکلتا تھا۔ فارحہ خاموش تھی، مگر خاموشی متواتر اس بات کی نفی کر رہی تھی، اور اگر ایسا سب نہ کرتا تو بھی شاید صورتحال بہتر نہ ہوتی۔ سعد بخاری نے جس طرح اس کے استغفار پر واضح انداز میں اس متعلق اس سے تصدیق کرتے ہوئے اسے قبول کیا تھا اور اپنی دیوانگی کا گراف بنایا تھا، وہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ اسے اپنے گھر کی بنیادیں اسی دن کھوکھلی ہوتی نظر آ گئی تھیں۔ اس کے بعد تو جو بھی ہوا تھا وہ فقط اس گھر کو بچانے کی سعی تھی، مگر جو مکان ریت پر بنا ہو اس کی بنیاد چند روزہ ہوتی ہے۔ اسے دکھ اس بات کا تھا جو ایک طویل رفاقت کے تحت انہیں رہا تھا، اس مان کا تھا جو اس رشتے کے باعث قائم تھا۔ سارا دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اس رفاقت کو مضبوط ترین خیال کرتی تھی، اور ایسا تھا بھی تو ایک زمانہ گواہ تھا، لوگ مثالیں دیتے تھے۔ پھر اچانک یہ کیسی آندھی اٹھی تھی، کیسا طوفان آیا تھا اچانک، کیسے ایک مضبوط ترین گھر کی بنیادیں پل میں کھوکھلی ہو گئی تھیں، کیسے ایک پل میں سب کچھ ڈھیر ہو گیا تھا، سب کچھ خاک میں مل گیا تھا۔
شاید اس وقت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب توقعات حد سے زیادہ ہوں، لیکن اس معاملے میں بھی دل متواتر جھٹلا رہا تھا۔ توقعات غلط تو نہ تھیں، معاملہ دو طرفہ تھا، بس ایک لمحہ آیا تھا اور اپنے سنگ سب کچھ بہا لے گیا تھا۔ بہت زیادہ یقین بھی جب ہوتا ہے، ایسا ہی یقین اسے اس رفاقت پر بھی تھا، اپنے گھر پر تھا، اس کی بنیادوں پر تھا، مگر سب کچھ پل کے پل ڈھیر ہو گیا تھا۔ ممی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ممی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بابا سے معافی مانگ لوں گا، ہمارا گھر پھر سے آباد ہو جائے گا۔ بابا اگر چاہیں گے تو میں اس گھر کو بھی خیر آباد کہہ دوں گا، مگر پلیز ممی، پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں۔ سید اذہان حسن بخاری کا انداز جس قدر شکستہ تھا اس قدر اس کا انداز شکستہ تھا۔ ان ٹوٹتے پھوٹتے لمحوں میں وہ بالکل بچوں جیسی باتیں کر رہا تھا، حالانکہ یہ بات دونوں پر منکشف تھی کہ ایسا کچھ بھی ہونا ممکن نہیں۔ جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں پلٹتا، اسی طرح اس اقدام کا بھی کوئی ریٹرن نہ تھا۔ یقیناً گزرنے والے کسی لمحے کا کوئی ریٹرن نہیں ہوتا۔ سید اذہان حسن بخاری مداوت چاہتا تھا، ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ یہ بات فارحہ بھی جانتی تھی اور خود اذہان حسن بخاری بھی، مگر دونوں ایک دوجے کو آسرا دے رہے تھے۔